بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقائے دو جہاں نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا مافیہا سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کی رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھے، پردے کے دوسری طرف عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
دو عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں ہے۔ جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا تو وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ وہ وارثوں کو چھوڑ جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کی حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شغف و تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون عودی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنے اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت اور ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و اطاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینوی اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فکر و افلاس سے پہلے تونگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دولت مندی و خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل و تفرقات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت اور اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑ گڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ اس کی معافی دے دیتا ہے، اور جو شخص موت کی گڑ گڑاہٹ جب موت آتی ہے پسلی پر پہلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نہیں نظر آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے
تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔